جانتے ہو مولانا طارق جمیل کو؟ بالکل جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہو گئی ہے طلاق. بالکل. تو ہمارے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کوئی مدد فرما دیں ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے ہمارے پاس سوالات پیش کیے جاتے ہیں. اس نمبر پر لوگ بھیجتے ہیں اور جب ہم ان کو جواب دے دیتے ہیں واٹس ایپ پر بھی اور یوٹیوب پر بھی، آپ یقین کیجئے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت سے ایسے گھرانے ہیں جن کے اندر اختلافات طلاق کی وجہ بنی اور پھر ہم نے ان کو جب حل تلاش کر کے دیا تو انہوں نے نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے دو خاندانوں میں میل محبت ہو گئی، دو گھروں میں الفت پیدا ہو گئی اور دو پیار کرنے والے جو کہ اس طلاق کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے یا غلط فتووں کی وجہ سے یا کسی خاص مکتب فکر کے نظریات کی وجہ سے دوری کی وجہ بنے تھے، انہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جوڑ دیا. آج اس سے پہلے کہ آپ سوال سنیں، اس بہن کی آواز سنیے، وہ آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے یا نہیں؟ میں نہ آئیں کیونکہ ہم اپنا گھر برباد کریں گے. لوگ تو باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے نا، تو ہمارا گھر برباد ہوگا، ہماری عزت جائے گی. غلطی تو ہو گئی ہے ہم سے جو ہونی تھی. تو میں تو اس بات پہ اٹکی ہوئی تھی کہ بس ہم نے ان کی بات ماننی ہے. میں آپ کے میسج بھی فارورڈ کرتی رہی ہوں انہیں. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ سمجھائیں، اپنے دل کی ماننے کی بات ہے نا، کیونکہ آپ جیسے کہہ رہے تھے نا انڈیا اور پاکستان میں یہ ہے عام، مطلب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 3 دفعہ کہہ دیا تو ہو گئی. تو اب آپ کا نقطہ نظر دیکھا ہے میں نے، تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے گھر بچیں گے. جو ٹھیک ہے رجوع نہیں کرنا چاہتے وہ نہ کریں، ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو رجوع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو آپ ایک کیا کہوں آپ کو کہ آپ ایک روشنی ہے ان کے لیے، یہ کہہ سکتی ہوں میں. روشنی ہے ان کے لیے. شکریہ آپ کا بھی شکریہ بہن، آپ کا شکریہ. میں روشنی نہیں ہوں، اس ٹی وی چینل کا نام ہی دراصل نور ہے. یہ نور کی شمع روشن کر رہا ہے اور اس چینل کے ساتھ جتنے بھی متعاونین ہیں، جتنے بھی دعا کرنے والے ہیں، جتنے بھی اس چینل کو سپورٹ کرنے والے ہیں، یقین جانیے لاتعداد گھرانوں میں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے خوشیاں لوٹ رہی ہیں. آپ بھی اگر اس چینل کو ابھی تک آپ سپورٹ نہیں کیا ہے اور سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو مستحکم کیجئے، اس کی آواز مضبوط کیجئے اور لوگوں کے گھروں میں خوشیاں پہنچانے کا سبب بنیے. اب میں آپ کی خدمت میں وہ سوال پیش کروں گا جو ان کی السلام علیکم طرف سے آیا ہے، بہن کی طرف سے. میں نے نا آپ کا بتا دیا تھا اپنے شوہر کو، تو وہ کہہ رہے تھے میں کال کروں گا. انہوں نے کال کی تھی، شاید آپ نے اٹینڈ نہیں کی. تو میرے نا سسرالی فیملی میں سے پوچھا ہے کسی نے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے طارق جمیل سے پوچھا ہے. شاید آپ جانتے ہو مولانا طارق جمیل کو؟ بالکل جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہو گئی ہے طلاق. بالکل. تو ہمارے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کوئی مدد فرما دیں ہماری. ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ان سے غلطی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جی ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں. تو کیونکہ سب نے تو وہی ماننا ہے نا کہ 3 دفعہ کہتے ہیں تو ہو جاتی ہے طلاق. تو آپ اس سلسلے میں ہماری مدد فرما دیں. ہم تو ٹھیک ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی تھی کہ ہم رجوع کر سکتے ہیں، لیکن نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں. گویا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک جو گھر جڑنے جا رہا تھا اس کی دوری کا پھر سبب بن گیا. دراصل مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا اور دوسرے مفتیان کرام ہوں، ان کا تعلق دیوبندی یا حنفی مکتب فکر سے ہے. اور حنفی مکتب فکر میں چاہے وہ بریلویت کے ماننے والوں، گزشتہ ہفتے ایک لاہور کی فیملی تھی بریلوی، اس کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جوڑا اور ان کے گھر میں بھی خوشیاں لوٹی ہیں.
इसी तरीक़े से ये बहन भी मौलाना तारिक जमील साहब देवबंदी मकतब फ़िक्र के तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ है, और उनका भी मौक़िफ़ ये है कि आपने अगर अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे दी है तो 3 वाक़ हो गई है, अब ये किसी और मर्द से शादी करेगी, हलाला होगा और फिर उसके बाद रुजू होगा। हालांकि समाहत शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ने ये फतवा उनका यहाँ पर जो बहन को भी हमने खिदमत में उनके पेश कर दिया था, और इनके शौहर ने भी जब मुझसे पूछा तो मैंने इनके शौहर को भी समझाया, वो यहीं पर जद्दा में मुकीम है, और मोहतरमा को भी हमने समझा दिया है कि दरअसल ये तलाक़ तो हुई है, लेकिन जिस तरीक़े से मौलाना तारिक जमील साहब फरमा रहे हैं ये 3 नहीं हुई हैं बल्कि 1 हुई है। और 1 तलाक़ का मतलब ये है कि आप रुजू कर सकते हैं, और इद्दत अगर आपकी मुकम्मल नहीं हुई है तो मुकम्मल नहीं हुई इनकी, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने रुजू कर लिया है। ये खुशखबरी की बात है। लेकिन बहन ये जानना चाह रही है कि तारिक जमील साहब ने आकर पेचीदगी मजीद बढ़ा दी है, और उन्होंने ये कह दिया है कि तलाक हो गई है, और इनके ससुराली थोड़े परेशान हैं। तो कि ससुराल तक आवाज़ पहुंचाने के लिए मैं आपको मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब का फतवा नकल करने की सआदत हासिल कर रहा हूं, इस उम्मीद पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बहन का घर बस जाए। आपसे भी दरख्वास्त है कि इस तरह की जो बहनों के घर बर्बाद हो रहे हैं 3 तलाक के इश्यूज़ में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये 3 तलाक का मसला आया ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इजहार किया और फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी के बावजूद तुमने कलाम अल्लाह को खिलवाड़ बना लिया है। तो इस तरीक़े पर 3 तलाक़ों को 1 मरतबा दे देना, ये गोया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा और शरीयत से खिलवाड़ के मुतरादिफ अमल है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब की जानिब, वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं। من الزبير بن العوام عن عبد الرحمن بن عوف أنه يحسب واحدة। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का नाम लेकर फरमा रहे हैं कि इनका मौक़िफ़ ये था कि ये जो 3 तलाक़ें हैं ये 3 नहीं होती, 1 होती है, इसको 1 ही शुमार किया जाएगा। और इसी तरीक़े से जमहूर अहले इल्म ने भी इन 3 तलाक़ों को 1 ही तस्लीम किया है। كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وفي أول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में, अबू बकर के दौर में और हज़रत उमर के इब्तिदाई 2 साल में इन 3 तलाक़ों को 1 ही शुमार किया जाता था। इसलिए जमहूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि इन तीनों को जो 3 तलाक़ें दे दी जाती हैं ना, तलाक़ तलाक़ तलाक़, इनको 1 ही शुमार किया जाएगा, ये 3 नहीं शुमार की जाएंगी। यही सही और दुरुस्त बात है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात है। فإذا كان الطلاق الواقع من السائل بالثلاث كلمة واحدة فإنه تحسب واحدة عليه، ومراجعتها بالعدة صحيحة، मुराजातुहा बिइद्दत सहीहा। शेख फरमा रहे हैं कि जैसे आपने पूछा है ना कि तलाक दे दी है, 3 तलाक़ें दे दी हैं, तलाक तलाक तलाक, अब इद्दत ख़त्म होने से पहले आप पूछना चाह रही हैं कि कैसे रुजू करें। शेख फरमा रहे हैं कि रुजू करना शौहर और मियाँ बीवी का, इन दोनों का, ये दुरुस्त होगा अगर इद्दत ख़त्म नहीं हुई है। तो आपकी चूँकि इद्दत ख़त्म नहीं है, इद्दत क्या है तलाक की, 3 हैज़ हैं या 3 माह हैं। अगर 3 हैज़ नहीं गुजरे हैं, और ये तो 10-12 दिन का वाक़या है, तो 3 हैज़ अगर नहीं गुजरे हैं तो आपको रुजू का हक हासिल है। और रुजू के लिए इनके शौहर को बड़ी परेशानी थी कि मैं तो पाकिस्तान नहीं जा सकता, मैं रुजू कैसे करूं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाके औरत के साथ उससे मिलें, हम बिस्तरी करें या शादीशुदा जो ताल्लुकात हैं वो बनाएं और कायम करें, ये शर्त नहीं है। शर्त ये है कि आप रुजू करें और उसको इत्तला भी दे दें कि हमने रुजू कर लिया है, ताकि वो इद्दत गुजरने के बाद कहीं दूसरा निकाह न कर बैठे। क्योंकि अगर आपने उसको इत्तला नहीं दी और वो इस गलत फहमी का शिकार रही कि जनाब उसने तो मुझे तलाक दे दी है और इद्दत गुजर गई, तो इद्दत गुजरने के बाद उसको हक हासिल है कि वो कहीं और निकाह कर सकती है। लेकिन अगर इद्दत गुजर गई है, 3 महीने गुजर गए हैं या 3 हैज़ गुजर गए हैं, तो वो फिर अगर मियाँ बीवी रुजू करना चाहते हैं तो नए निकाह से, नए महर के साथ भी रुजू किया जा सकता है। खुलासा कलाम ये हुआ
کہ وہ خواتین جن کے شوہروں نے انہیں طلاق دے دی ہے، طلاق طلاق طلاق، ان 3 الفاظ سے طلاق اگر انہوں نے دی ہے تو وہ دراصل ایک ہی طلاق شمار کی جائے گی، 3 شمار نہیں کی جائے گی. اور یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کی بنا پر بر صغیر میں لاتعداد گھروں میں بگاڑ اور نفرتیں اور عداوت اور نہ جانے کتنے گھروں میں فتنہ اور فساد کا یہ سبب بنی ہے. خدا آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس آواز کو مستحکم کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے اور اپنی بہنوں اور اپنے بچیوں کی جو شادی شدہ زندگی ہے انہیں نظر بد سے بچائیے، اور ایسے مفتیوں سے خاص طور پر محفوظ فرما لیں کہ جو اس طرح کے مسائل بھی بیان کرتے ہوں اور پھر یہ بھی کہتے ہوں کہ جناب اس کا حلالہ ہوگا. حلالہ نہیں ہے، وہ دراصل حرامہ ہے. ان سے بچوں کو بچانا چاہیے اپنے. اور طلاق کے مسئلے میں یہ ایک بار پھر میں عرض کر دیتا ہوں، مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز آپ نے سن لی ہے. 3 طلاق اگر کسی نے اپنی بیوی کو دی ہے تو وہ 3 نہیں ہوئی ہیں، 1 شمار کی جائے گی، اور عدت کے ختم ہونے سے پہلے ان کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے. اور رجوع کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ جا کر ان سے ملیں، بیوی سے ملیں، بلکہ آپ اس کو اطلاع دے دیں کہ میں نے رجوع کر لیا ہے، تم میری بیوی ہو. 1 طلاق ہو گئی ہے. اب اگر آپ دوسری طلاق دیں گے اور تیسری طلاق دے دیں گے تو پھر تو اللہ خیر صلی وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گی، پھر آپ کے دروازے، رجوع کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے. لیکن آپ کو اگر عدت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ ان بہن کا کیس ہے، تو الحمدللہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور اللہ رب العالمین ہماری آواز کی وجہ سے جن گھروں میں خوشیاں لوٹ رہی ہیں، آپ نے سنا کہ وہ ہمیں روشنی سمجھتی ہیں، اور نور توحید ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم کہ اس پہ جو مٹ جائے جس سے ظلمتیں، وہ نور چاہیے. وہ جو نور چاہیے تھا نا، وہ نور یہی ہے جس سے کہ اندھیرے ختم ہو رہے ہیں. بدعات کے اس دور میں حق کا ہے تقاضا، مٹ جائیں جس سے ظلمتیں، وہ نور چاہیے، وہ یہی نور ہے. آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پلیز اپنے کمنٹس میں ہمیں اپنے جذبات بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر کہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ان کے گھر میں خوشیاں بحال ہو جائیں تو یقین جانیے آپ کے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.